الرحیم۔ کل ہم نے جو ہے ذهب اللہ بنورہم کے تعلق سے پڑھا تھا کہ یہ ما قبل آیت کا جواب ہے یا جملہ مستانفہ ہے یا بدل البعض ہے۔ اب دیکھیے اس کے آگے سے بیان کریں گے وَإِسْنَادُ الْإِذْهَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا لِأَنَّ الْكُلَّ بِفِعْلِهِ وَإِمَّا لِأَنَّ الْإِتْبَاعَ حَصَلَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ أَوْ أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ كَرِيهٍ أَوْ مَدَدٍ أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ۔ اب یہاں سے ایک اشکال ہے، اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا، ان کے نور کو یعنی جو آگ جلانے والے تھے ان کے نور کو لے گیا، ان کے نور کو ختم کر دیا۔ تو اب یہاں پر یہ اشکال ہوا کہ بھئی جنہوں نے آگ روشن کی تھی ان کی کیا غلطی تھی، ان سے کیا خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے اسی کا کیا کریں گے، جواب دیں گے۔ جواب یہ دیں گے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام افعال اسی کے جانب سے کیا ہے، ہوتے ہیں، اس لیے نور کو لے جانے کی نسبت بھی کس کی طرف کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف کر دی گئی ہے نا۔ یا تو یہ ہے کہ کسی پوشیدہ چیز کی وجہ سے ان کے آگ بجھ گئی تھی اور پتہ نہیں تھا کون ہے آگ کو بجھانے والا، کون ہے آگ کو لے جانے والا، تو لہٰذا اس کی اسناد اس وجہ سے کس کی طرف کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں اس کی نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی جواب یہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض اس صورت میں پیش آئے گا جب کہ آپ فلما رات ما حولہ کا ذهب اللہ بنورہم کو کیا مانیں گے، جواب مانیں گے، تبھی یہ ضمیر کس کی طرف جائے گی، آگ روشن کرنے والوں کی طرف جائے گی، اور تبھی یہ کیا ہے، اعتراض بھی پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو جملہ مستانفہ مانیں گے یا بدل البعض مانیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر کس کی طرف جائے گی، منافقین کی طرف جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب منافقین کی طرف جائے گی تو اب یہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو کیوں لے گیا، تب تو بات بالکل کیا ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی کہ ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کے رسول کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، ہے نا، تو اس صورت میں یہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ اعتراض کس صورت میں پیدا ہوگا، جب آپ ہم کی ضمیر لوٹائیں گے کس کی طرف، آگ روشن کرنے والوں کی طرف۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت۔ دیکھیے وَإِسْنَادُ الْإِذْهَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور لے جانے کی نسبت کرنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اما لأن الکل بفعلہ، یا تو اس لیے ہے کہ تمام فعل جو ہے اسی کی جانب سے ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس لیے اسناد کر دی گئی اس چیز کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف۔ وَإِمَّا لِأَنَّ الْإِطْفَاءَ حَصَلَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ، یا تو اس وجہ سے کہ بجھا دینا یہ حاصل ہوا تھا پوشیدہ سبب کی وجہ سے، یعنی ہم کو پتہ ہی نہیں تھا چیز نے کیا کیا، ان کی آگ کو ختم کر دیا، تو اس وجہ سے اس کی اسناد کس کی طرف کر دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ او امر سماوی، یا کسی آسمانی معاملے کی وجہ سے ان کی آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی، ہے نا۔ تریہن، جیسے کہ ہوا، او مطرن، یا بارش، سمجھ میں آئی؟ اور ریح اور مطر سب پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ تو جو اصل اور جو مسبب ہے اسی کی طرف کیا ہے؟ نسبت کر دی گئی سبب کو چھوڑ کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے ہو گئے جواب؟ ایک لأن الکل، ایک لأن الاطفاء، دو اور او امر سماوی، کتنے؟ تین جواب۔ چوتھا جواب دیکھیے، او للمبالغتی، یا کس کی وجہ سے؟ مبالغے کی وجہ سے، یعنی جو اسناد کی گئی ہے نور کو لے جانے کی، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ مبالغے کی وجہ سے ہے، کہ بھئی اس میں مبالغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نور کو ختم کرے تب اس میں کسی بھی قسم کی روشنی کیا ہے؟ باقی نہیں رہتی، ہے نا۔ ہاں اگر انسان کیا کرے گا؟ اگر روشنی کو ختم کرے گا، جیسے کہ لوگ چولہا ہے اس میں سے لکڑی بجھاتے ہیں تو تب بھی اس کے اندر تھوڑی بہت چنگاری یا تھوڑی بہت روشنی کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے، یعنی انسان کے بجھانے میں یہ ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بجھا دے لہذا اس میں کسی قسم کی روشنی باقی نہیں رہتی۔ تو مبالغے کی وجہ سے اس کی اسناد، بجھانے کی اسناد، لے جانے کی اسناد کس کی طرف کر دی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ تو اب ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی تم کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ مبالغے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسناد کی گئی ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ مبالغے کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر اسناد جو لے جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے وہ کس کی وجہ سے کی گئی ہے؟ مبالغے کی وجہ سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے، وہی کہہ رہے ہیں اول المبالغتی، یا مبالغے کی وجہ سے، وَلِذَلِكَ عُدِّيَ الْفِعْلُ بِالْبَاءِ دُونَ الْحَمْزَةِ، اس لیے اسی وجہ سے فعل کو متعدی بنایا گیا ہے کس کے ساتھ؟ با کے ساتھ، دون الحمزتی، نہ کہ حمزے کے ساتھ، لما فیہا من معنی الاستصحاب، اس وجہ سے کہ اس میں استصحاب کا معنی ہوتا ہے، والاستمساک، اور استمساک روک لینے کا معنی ہوتا ہے۔ دیکھیے فعل متعدی جب ہم بناتے ہیں تو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ دو طریقے ہوتے ہیں فعل متعدی بنانے کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فعل متعدی بنانے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ دو۔ یا تو آپ با لے کر آئے تب مطلب کہ وہ کیا بن جائے گا؟ فعل متعدی بن جائے گا، یا شروع میں جو ہے حمزہ لے کر آئے تب بھی وہ فعل متعدی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ذہبہ کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ جانا، ذہبہ کا معنی جانا، یہ کیا لازم ہے، ذہب تو میں گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اسے متعدی بنانا ہے تو دو طریقہ ہے، اس کو باب افعال میں لے کر جائیے، آپ اذهب کر دیجیے، کیا کر دیجیے؟
اذهبا، تو اب یہ معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ لے گیا. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا حمزہ داخل کر کے، یا جو ہے با داخل کر دیں آپ، ذهبا به، ذهبا به، ذهبا زید بخالد، کیا معنی ہوگا؟ زید جو ہے خالد کو لے گیا. اصل میں تو دو طریقے ہیں، لیکن دونوں طریقے میں کیا ہے فرق ہے. ایک آپ بولے اذهبا زید خالدا، کہ زید خالد کو لے گیا. یہاں پر استصحاب ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی استمساک ہونا ضروری ہے. زید لے گیا، اب ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے لے گیا ہو، کسی اور کے ذریعے بلایا ہو، ہے نا، خود نہ لے کے گیا ہو، ہے نا، بات سمجھ آئی. لیکن اگر آپ ذہبا بھی بولیں گے نا، ذہبا زید بخالد، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا پتہ ہے؟ زید جو ہے نا خالد کو اپنے ساتھ لے گیا، اور ساتھ میں کیا ہے وہ روکا ہے اس کو. زید کو خالد کو لے بھی گیا ہے زید، اور اس کو کیا ہے اپنے ساتھ وہ روکا بھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں کیا فرق ہے. تو اب زیادہ مبالغہ کس کے اندر ہے، زیادہ سختی کس کے اندر ہے؟ جو با کے ساتھ فعل متعدی بناتے ہیں اس کے اندر ہے، کیونکہ اس کے اندر استصحاب کا بھی معنی ہوتا ہے اور استمساک کا بھی کیا ہے معنی ہوتا ہے. تو لہذا یہاں پر جو فعل متعدی بنایا گیا ہے یہ با کے ذریعے بنایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی ان کے نور کو لے گیا، اور استمساک، اور اس نور کو کیا کیا اللہ تعالیٰ ساتھ لے جا کے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کو کیا ہے استمساک کو روکے رکھا. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ہاں بولیے. یہ جو ہم والا آپ بتائیں ایک بار اور سمجھائیے نا. یعنی پہلے متعدی جب بھی ہم بناتے ہیں نا، پہلے متعدی کے کتنے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے؟ دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کو باب افعال میں لے کے چلے جائیے، آپ اس کو کس میں لے چلے جائیے؟ باب افعال میں. یا کس کے ساتھ؟ فاصلے کے ساتھ کیا کیجیے آپ فعل کو استعمال کیجیے، تب بھی وہ کیا ہو جائے گا پہلے متعدی بن جائے گا. اذهب زید خالدا کا معنی کیا ہوگا؟ زید خالد کو گیا ہے، اذهب باب افعال سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طور پر باب کے ذریعے بھی آپ فعل متعدی بنا سکتے ہیں، یعنی باب افعال میں نہ لے کر جائیں آپ، باب کے ساتھ استعمال کریں اس کو. ذهب زید بخالد کا بھی معنی یہی ہوگا، زید خالد کو کیا کیا؟ لے گئے. لیکن جس ہم با کے ساتھ بناتے ہیں پہلے متعدی، تو با جو ہے استصحاب اور استمساک کا معنی کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. کہ جس کو وہ لے گیا ہے اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے، اور لے جا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ استمساک ہے وہاں پر، اس کو روکے رکھا ہے اپنے ساتھ. تو یہاں پہ مبالغے کا معنی اس طور پر پیدا ہو رہا ہے کہ ذہبا کو اللہ تعالیٰ نے با کے ساتھ کیا کیا؟ استعمال کیا. تو مطلب کیا؟ ساتھ لے بھی گیا اور اس کو کیا کیا؟ روکے رکھا. تو یہ بات جو ہے ہم نے سکھایا ہے کہ یہاں پر مبالغے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے کی کیا ہے نسبت کی گئی ہے، کیونکہ بات سے بھی وہی معنی کیا سمجھ میں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہی کہہ رہے ہیں اول المبالغتی، یا تو یہ کس کے لیے ہے؟ اسناد جو کی گئی ہے اظہار کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف مبالغے کے لیے ہے. وَلِذَلِكَ عُدِّيَ الْفِعْلُ، اور یہی اسی وجہ سے، اسی مبالغے کی وجہ سے جو ہے فعل کو متعدی بنایا گیا ہے. کس کے ساتھ؟ با کے ساتھ، دون الحمزتی، نہ کہ حمزہ کے ساتھ، ہے نا. لما فیہا من معنی الاستصحاب والاستمساک،
اس لیے کہ اس میں استصحاب اور استمساک کا معنی ہے، یعنی جو بات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یقالو، اب مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ کیسے استصحاب اور استمساک کا معنی ہوتا ہے۔ یقالو، کہا جاتا ہے، ذہب السلطان بمالہ، ذہب السلطان بمالہ، یہ کب کہا جاتا ہے ذہب السلطان بمالہ؟ اذا اخذہ، جب وہ اس کو کیا کرے، لے لے۔ بھائی لے لے گا تو بادشاہ کیا کرے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنے پاس روکے رکھے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ذہب السلطان بمالہ کا استعمال کرتے ہیں، جب بادشاہ ان کے مال کو کیا کرتا ہے، لے لیتا ہے۔ وما اخذہ اللہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، وامسکہ، اور اس کو روک لے، فلا مرسل لہ، تو اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے بیان کر دی جو مبالغے پر کیا کرتی ہے، دلالت۔ اب دوسری چیز یہ بیان کرنے ہیں کہ بھئی ایک اور ہمارے پاس کیا ہے، دلیل ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہاں پر جو اسناد کی گئی ہے اذہاب کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، یہ مبالغے کے لیے۔ کیسے دیکھیں، وَلِذَلِكَ عُدِلَ عَنِ الضَّوْءِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إِلَى النُّورِ، اور اسی وجہ سے ضوء سے عدول کیا گیا، اس ضوء سے عدول کیا گیا جو کہ لفظ کا مقتضا تھا، الی النور، کس کی طرف، نور کی طرف۔ دیکھیے ضوء جو ہے نا، اس میں روشنی کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور نور میں روشنی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ سورج کے ساتھ جو ہے ضوء کا استعمال ہوتا ہے، کس کا، ضوء، بات سمجھ میں۔ اور قمر یعنی چاند کے ساتھ کس کا استعمال ہوتا ہے، نور کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ضوء میں جو ہے روشنی زیادہ ہے اور نور میں روشنی کیا ہے، کم ہے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے آگ روشن کی تو آگ کیا دے گی، نور پیدا کرے گی یا ضوء پیدا ہوگا اس سے، ظاہر سی بات ہے زیادہ روشنی پیدا ہوگی، ضوء ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بے نورہم کی جگہ بے ضوئہم ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضوء کے بجائے نور کو کیا کیا، استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ضوء کو استعمال کرتے کہ ضوء یعنی ضوء کو لے گیا نا، بہت زیادہ روشنی تھی اس کو لے گیا، تو اس میں احتمال ہوتا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت روشنی کیا ہو، باقی ہو۔ لیکن جب نور کو استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ذرہ برابر بھی روشنی باقی نہیں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی مبالغے کی طرف یہ چیز بھی کیا کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے لذالک، اسی وجہ سے عدل عن الضوء الذی، اس ضوء سے عدول کیا گیا جو کہ لفظ کا کیا ہے، مقتضا ہے، الی النور، کس کی طرف، نور کی طرف۔ فإنه لو قیل، اس لیے کہ اگر کہا جاتا ذهب اللہ بضوئہم، احتمل ذهابه بما فی الضوء من الزیادۃ بقاء ما یسمى نورا، تو اس کے لے جانے کا احتمال ہوتا جو کہ ضوء میں کیا ہے، زیادتی ہے، اور اس کے باقی رہنے کا جس کو نور کہا جاتا ہے، اس کو باقی رہنے کا کیا ہوتا، احتمال ہوتا۔ والغرض ازالۃ النور عنہم راسا، اور مقصد کیا ہے کہ ان سے نور کو بالکلیہ کیا کرنا، زائل کرنا، کلی طور پر، کلی طور پر زائل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الا ترى کیف قرر ذلك واکد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ثابت کیا ہے، واکد، اور مؤکد کیا ہے، بقولی، اپنے قول سے، یعنی کہ
بالکل روشنی باقی نہیں رہی. اس کو کیا کیا ہے موقت کیا جاتے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ, اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا جس میں وہ کچھ دیکھتے نہیں. تو بھائی کچھ نہیں دیکھتے اس کا مطلب کیا ہے؟